بات تو ہم نے کرنی تھی فلڈز پہ، سیلاب پہ، اس پہ بھی آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن یہ جو آرڈر آ چکا ہے اس میں تو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اب مشکل میں ہیں، اور انلیس کہ ہو سکتا ہے اگر وہ غیر مشروط معافی مانگ لے اور عدالت کی ثوابدید ہے ان کو پھر معاف کرنا. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں احسن صاحب کہ یہ گرفتاریاں یا کانٹیمپٹ آف کورٹ یا اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ ہماری سیاست کو اچھی طرف لے کے جا رہی ہیں؟ دیکھیے عادل، بات اس سے زیادہ بنیادی ہے کہ ایک شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں 22 سال سے سیاست میں ہوں، وہ 4 سال تک ایک ایٹمی طاقت کا وزیر اعظم بھی رہا ہو، اس سے توقع کی جاتی ہے کہ اس میں کچھ تدبر ہوگا، اس میں کوئی فراست ہوگی، اس میں کوئی بردباری ہوگی، اس میں کوئی بصیرت ہوگی. وہ شخص اگر مسلسل سوسائٹی کے اندر انتشار کو دعوت دے رہا ہے، وہ اداروں کو بے توقیر کر رہا ہے، وہ ایک انارکی کی طرف معاشرے کو دھکیل رہا ہے، وہ خود کو ایک ریکلیس ڈرائیور ثابت کر رہا ہے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایسے پلیئر کی کسی ایسے نظام میں کوئی گنجائش ہوتی ہے کہ جو ہر چیز کو تباہ و بالا کرنے پہ تلا ہو. مثال کے طور پہ خان صاحب اگر کسی عدالت کا فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے. سپریم کورٹ نے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کیا. میں بار بار یہ بات کہتا رہا ہوں اور میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، یہ تو ایک بیان کے اوپر توہین ہے نا. 7 مہینے تک چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان بینچ نے بلدیاتی ادارے بحال کیے. 7 مہینے عمران خان نے اس فیصلے کو جوتے کی نوک پہ رکھا، کوئی ان سے سوال نہیں کر سکا کہ یہ آپ نے کیا کیا، کیوں نہیں کر رہے. حد یہ ہے کہ وہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ لگی، وہ بھی مؤخر ہو گئی. نہیں کہ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا اس شخص نے کون سی سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے کہ کوئی قانون اس کو پوچھ نہیں سکتا. ہم لوگوں نے تو جھوٹے مقدموں میں قیدیں کاٹی ہیں. دیکھیے ہمارا جسمانی ریمانڈ جو ہے کبھی 13 دن سے 14 دن سے کم نہیں ہوتا تھا. ان کے تو 2 دن کے جسمانی ریمانڈ ہوتے ہیں، اس پہ ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. ان کو ہفتے کے اندر 2 دن کے اندر ضمانتیں مل جاتی ہیں. ہماری تو ضمانتوں کی پیشیاں ہی نکلتی تھی مہینوں کے بعد. کوئی سال گزارا، کسی نے 1.5 سال گزارا، کسی نے 6 مہینے گزارے اور پھر اب باہر نکلے. لیکن ہم نے تو کبھی رونا دھونا نہیں کیا. اب اگر ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے اس پہ انہیں تکلیف، اگر ان کی چوری الیکشن کمیشن پہ آ کے پکڑی جائے تو پوری توپیں لے کے الیکشن کمیشن کے پیچھے پڑ گئے. کبھی یہ فوج کے پیچھے پڑتے ہیں. حد یہ ہے کہ فوج کا ہیلی کاپٹر کا حادثہ جو فلڈ ریلیف کے اندر ہوا، ہمارے فوج کے جنرلز اس میں جوان شہید ہوئے، پوری قوم سوگوار تھی. یہ ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جس پہ ایوری ون کمز ٹوگیدر. اس کو بھی انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا، اس کے اوپر بھی ایک عجیب سی فوج مخالف کیمپین چلا دی. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت عمران خان صاحب ایک بیلنسڈ فریم ورک کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں، یا ان کے مشیر انتہائی انہوں نے اپنے گرد جو جمع کیے ہوئے ہیں وہ نہایت انہیں کسی موت کے کنویں میں پھینکنا چاہتے ہیں، یا خود وہ تلے ہوئے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو موت کے کنویں میں پھینکنا ہے، سیاسی موت کے کنویں میں. چونکہ سیاست کے اندر آپ نے اگر لانگ اننگز کھیلنی ہے تو آپ کو بردباری کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. یہ تو T5 بھی نہیں، T1 کا میچ لگتا ہے اس میں لگے ہوئے ہیں کہ جلدی میرا فیصلہ ہو جائے کوئی. تو اس لیے یہ بھی آئین اور قانون کو جواب دیں. اگر یہ آئین کو توڑیں گے، دیکھیے اگر طلال چودھری کو سزا ہو گئی، دانیال چودھری کو سزا ہو گئی، نہال ہاشمی کو سزا ہو گئی، گیلانی صاحب کو ہو گئی. میں نے 5 مہینے توہین عدالت کی کارروائی بھگتی. کس بات پہ؟ کہ ایک صرف پاسنگ ریفرنس ثاقب نثار صاحب پہ کر دیا تھا. ان سے پوچھ لیا تھا جی میرے بارے میں آپ نے یہ بات کی، مجھے آپ نے چارج شیٹ کیوں نہیں کیا؟ بغیر پوچھے کیسے آپ نے یہ بات کر دی؟ اس پہ 5 مہینے رگڑا لگ گیا میرا. اب مقصد ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ اس نے کوئی ایسی ٹوپی پہنی ہے کہ یہ جس کو مرضی پگڑی اچھال دے، جس کی مرضی یہ ایسی تیسی کر دے، تو پوچھ نہیں سکتا. میں آپ کو اس لیے بالکل انٹرپٹ بھی نہیں کیا کیونکہ آپ جو کہہ رہے تھے وہ آج میں لکھ بھی چکا ہوں. اٹ واز میکنگ پرفیکٹ سینس. کیونکہ اگر آپ نے ملک کی سالمیت کی اس پر کی کاز پہ اگر آپ سیاست کر رہے ہیں تو اس سے پھر گھر ہی بیٹھ جائیں، نہ ہی کریں تو اچھا ہے. لیکن یہ جو ایسے مقدمات بنتے ہیں کہ جی دہشت گردی کے دفعات، غداری کے دفعات، یہ سلسلہ تو اب بند ہو جانا چاہیے. چاہے وہ آپ سے پوچھے بغیر کیا جا رہا ہے یا آپ کے علم میں لا کر کیا جا رہا ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ دیکھیے وہ ایز سچ دہشت گردی کی دفعہ اس طرح نہیں ہوتی. ہوتا یہ ہے
کہ جو ہینیس کرائمز ہیں 5-7 قسم کے، جس میں آپ ہمارے قومی اداروں کی بے توقیری کریں یا آپ بغاوت کے لیے لوگوں کو غصائیں، اس کے اوپر وہ دفعات انووک ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کہیں جا کے بم ہی پھاڑا ہے یا آپ نے اس قسم کی دہشت گردی کی ہے. وہ جو قانون ہے اس کی ڈیفینیشن میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ابھار رہے ہیں انارکی کے لیے، آپ اداروں کے خلاف اس طرح ان کو اوپنلی بغاوت پہ اکسا رہے ہیں، تو یہ سب بھی اس قانون کی زمرے میں آتے ہیں جو ایک انتہائی کسی جرم کے زمرے میں آتا ہے. یہ سیاسی دہشت گردی ہے، یہ دوسری دہشت گردی آپ اس کو نہ سمجھے نا. میں تو اسے ایک سیاسی دہشت گردی سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ تلا ہوا ہے کہ وہ نظام کو تباہ کرنا چاہتا ہے، وہ جمہوریت کو تباہ کرنا چاہتا ہے، وہ قومی اداروں کو تباہ کرنا چاہتا ہے، صرف اپنی انا کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاسی دہشت گرد ہیں؟ بالکل ہیں.